السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں زیورات پر زکوٰۃ کا حکم۔ زیورات پر زکوٰۃ کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں دو روایتیں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ ان دونوں روایتوں سے بخوبی آپ کو زیورات پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ ان کا آپ چاہے جو کریں۔ اور دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں سونے کے اوضاح، یہ ایک خاص زیور کا نام ہے، پہنتی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی اس کنز میں داخل ہے جس پر سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اس آیت میں دوزخ کی وعید آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، پھر حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو کنز نہیں ہے۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سونے چاندی کے زیورات پر اگر وہ بقدر نصاب ہوں زکوٰۃ فرض ہونے کے قائل ہیں، تو اس وجہ سے زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ عام طور سے خواتین جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان زیورات کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کو ذہن نشین کر کے ان کے اندر جو وعید بیان کی گئی ہے ان وعید کو سامنے رکھتے ہوئے زیورات کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہذا میری گزارش ہے اپنی ماں بہنوں سے کہ وہ زیورات کے اوپر بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کریں گی تو یاد رکھیے پھر آپ کے یہ زیورات آپ کے لیے آگ کے انگارے ہوں گے۔ تو اس لیے ان تمام وعیدات سے بچتے ہوئے زیورات کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو زیورات سونے چاندی کے
ماں باپ بچوں کی شادی کے لیے اٹھا کر کے رکھتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اور زکوٰۃ ہوگی تو کس کے ذمہ ہوگی؟ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر باپ یا ماں نے بچی یا بچے کی شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہیں اور وہ ابھی بچوں کو حوالے نہیں کیے گئے بلکہ اپنی ہی ملکیت میں ہیں، تو ان کی مالیت پر حسب ضابطہ ماں باپ پر زکوٰۃ واجب رہے گی۔ صرف نیت کرنے سے نہیں بلکہ بچوں کے حوالے کرنے پڑیں گے یا بچوں کو ان کا مالک بنانا پڑے گا۔ اگر آپ ان کے مالک ہیں، ابھی آپ ہی کے قبضے میں ہیں، محض آپ نے نیت کی ہے کہ ان کے ذریعے سے بچوں کی شادی کی جائے گی، تو محض نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ اگر ان کے مالک ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں، قبضہ آپ کا ہے ان کے اوپر، تو آپ ہی کے ذمے زکوٰۃ واجب رہے گی۔ اور اگر بچوں کی ملکیت میں دے دیے ہیں تو جب تک وہ نابالغ ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور بالغ ہونے کے بعد اگر نصاب وغیرہ کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ یعنی بچے بالغ ہو جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہے اور سال بھی گزر گیا ہے تو اب انہی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لہذا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے اس مطالبے کو پورا کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے حلال اور طیب ہو جائے گا، اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے مطالبے کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر یہ مال ہمارے لیے آگ کے انگارے بنیں گے۔ تو اس لیے یا تو ہم مال کو اپنے لیے اللہ کا فضل بنا لیں، یا اس مال کو ہم اپنے لیے آگ کے انگارے بنا لیں۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے زیورات کے اوپر بھی ان کا حساب کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔